نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا وإياي فاتقون صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریمی بعض موقعوں پر بعض جگہوں پر اس امت کے علماء پچھلی امتوں کے پیشوا کو کچھ تنبیہات دی گئی ہیں کہ آپ کا مقام تو بڑا ہے، آپ علماء کا مقام اللہ کے ہاں بہت ہی زیادہ بڑا ہے، لیکن خیال کرنا کہ اپنے دین کو کبھی بیچنا نہیں ہے، اپنے دین کو دنیاوی مفاد کے خاطر کبھی بھی اس کا سودا آپ نے نہیں کرنا ہے کہ آپ کو دنیا کا مفاد نظر آ جائے اور دنیا کے مفاد کے خاطر اپنی دنیا کے آخرت کو بھی تباہ کر دیں، قبر کو بھی تباہ کر دیں، بلکہ اصل معنی میں دنیا کی زندگی بھی اب تباہ کر دیں گے۔ بنی اسرائیل کو علماء کے اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا کہ بنی اسرائیل کو علماء کہ میرے آیات کے بدلے میں معاوضہ مت لو، میرے آیات کو پیسوں کے بدلے مت بھیجو، اس سے آپ کی شان، آپ کی رفعت، آپ کی بلندی، آپ کا جو مقام اللہ کے ہاں وہ گر جاتا ہے۔ جب کبھی انسان اللہ کے ہاں گر جاتا ہے تو اللہ پاک اس کو اندھیروں میں دھکیل دیتے ہیں۔ قرآن میں جگہ جگہ یہ یخرجہم من الظلمات الی النور یہ بھی ہے، لیکن یخرجہم من النور الی الظلمات یہ بھی ہے کہ جب انسان اللہ کی رسی کو مضبوطی سے عروۃ الوثقی مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے تو اللہ پاک اس کو کیا کرتے ہیں؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ پاک اس کو گناہوں کے اندھیروں، گناہوں کی پنجے سے نکال کر علم، دین، اس کی روشنی میں کیا ڈال دیتا ہے۔ اور جب یہی آدمی گناہ کرتا ہے، اللہ پاک کی عظمت کی کیا کرتے؟ خلاف ورزی کرتے، تو یخرجہم من النور الی الظلمات، اس کا جو مقام تھا، اس کا جو علم تھا، اس کا جو اللہ کی رفعت تھی، اس سے نکال کر اللہ پاک اس کو گناہوں کے اندھیروں میں دھکیل دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا، نتیجہ کیا فرمایا آخر میں؟ اولئک اصحاب النار، اولئک اصحاب النار۔ پھر یہ نہیں کہ دنیا کی زندگی بلکہ قبر بھی اس کے لیے جہنم کی گڑھا بنے گی، اور آخر میں جہنم تو اس کا ہے ہی ہے، ہم فیہا خالدون پھر ہوگا کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ جب انسان گناہوں میں اندر چلا جاتا ہے تو خطرہ ہے کہ اس کا ایمان ختم ہو جائے۔ اس لیے فرمائے کہ بعض اوقات آخر کی نشانیوں میں، قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ انسان صبح مسلمان شام کو کافر، شام کو مسلمان صبح کو کافر، کیونکہ ہر ٹائم وہ منہ سے ایک سے بکواسات کہتے ہیں دن کے شاعر اسلام کے خلاف، تو اسے اس کا ایمان اس کی سر کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو بات کہاں سے شروع ہوئی؟ علماء کہ علماء سے دیندار لوگ جس امت کے پیشوا ہے، یہ دین کی خاطر دنیا کا سودا کبھی نہ کرے، چاہے جتنی مشکلات آ جائے، چاہے جو بھی ہو، چاہے آپ پر فاقے کی کیا کہتے ہیں، ایک نہیں بلکہ کئی ہفتے گزر جائے، دین کو کبھی اپنے نہیں بھیجنا، ہمیشہ دین کو سپریم کرنا ہے، دین کو اول ترجیح دینا ہے۔ مثال کے طور پر اب یہاں پر آپ دین کر رہے ہیں، کلاس چلا رہے ہیں، دین کا تقاضا ہے، دنیا کے تقاضا ہے، ایک ہوتے ہیں مستحبات، وہ الگ بات ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن جب دین کے فرضیہ جہاں پر آ جائے تو دنیا کو اپنے کیا کرنا ہے؟ چھوڑنا ہے۔ اس دل میں جو ہمارے سینے کا چھوٹا سا دل ہے، ٹھیک ہے نا، یہ یا تو دین مانگتا ہے یا تو دنیا مانگتی ہے۔ خوش قسمت لوگ وہ ہیں جو اس دل میں دنیا کی بجائے دین کو کیا کرتے ہیں؟ بسا لیتے ہیں، اور دنیا کو صرف ضرورت کے مطابق استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نوکری کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کوئی جگہ پیسے کماتے ہیں، یہ صرف کہ ضرورت کے خاطر ہو۔ ان پیسوں کو آپ نے کیا کرنا؟ اپنا پیشوا نہیں بنانا کہ دنیا میں صرف پیسہ ہی پیسہ ہے، نہ دنیا میں اصل سے دین ہے، دین۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں، کل بیان میں فرمایا تھا کہ ان عند اللہ عند الاسلام، کہ اللہ کے ہاں کون سا دین مضبوط ہے؟ اسلام، کہ یہی اللہ کے ہاں کیا سپریم ہے۔ تو قرآن میں خطاب بنی اسرائیل کو ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، مراد ہم بھی ہیں، ہمارے امت کی دیندار لوگ بھی مراد ہیں،
تقوی دار لوگ ہمیں کیا والزمہم کلمۃ التقوی، والزمہم کلمۃ التقوی کانوا حق بہا واہلہا، پکڑ لو مضبوطی سے کلمۃ کیا تقوی، کون سا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ. کیا لا الہ الا اللہ؟ توحید. لا الہ الا اللہ، اللہ کی عظمت. لا الہ الا اللہ، اللہ کی رفعت. لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی قوانین کی پاسداری کرنا. لا الہ الا اللہ، حقوق اللہ. جب یہ آ جائے گا تو محمد رسول اللہ خود ہی آ جائے گا. وَكَانُوا حَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، کہ صحابہ کرام ان کلمۃ التقوی کی سب سے زیادہ اہل تھے. اللہ پاک صحابہ کرام کی تعریف بیان کرتے ہیں. کیوں اہل تھے؟ ادھر دیکھو کہ انہوں نے دین کو نہیں بھیجا تھا. صحابہ کرام تو کہ کہتے ہیں کہ ابلتے ہوئے تیل میں اپنے آپ کو ڈال دیا، لیکن منہ سے کبھی کفر کا کلمہ نہیں کہا. یہ صحابہ کرام جس نے فرمایا وَعَلِّمْهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، کہ یہی صحابہ کرام تھے کہ یہ ان کلمے کے کیا حقدار تھے. واقعی حقدار. کیوں؟ اللہ پاک نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. صحابہ کرام اس امت کے سب سے بڑے علماء ہیں. انہوں نے دین کو نہیں بھیجا، ہم اس کے پیش راہ ہیں، ہم بھی اس دین کو کبھی بھی نہیں بھیجیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.